خواجہ عثمان کی قسم دیکھ لے، ایک نظر خواجہ عثمان کے خط کی ختم، ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، ربط الفت کی قسم، نسبت کامل کی قسم، تم ہمارے ہو ہمارے ہو ہمارے خواجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ربط الفت کی قسم، نسبت کامل کی قسم، تم ہمارے ہو ہمارے ہو ہمارے خواجہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑا غیب اللہ، جنت ہمارے لیے غیب، جنت ہمارے لیے غیب، حوروں کے لیے غیب نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دوزخ ہمارے لیے غیب، غلمان کے دارو غیب دوزخ جو ہے، دوزخ کا فرشتہ مالک، اس کے لیے دوزخ غیب نہیں۔ بات سمجھنا عرش میرے لیے غیب ہے، مولانا نقشبندی کے لیے غیب ہے، مولانا اشرفی کے لیے غیب ہے، جناب نظامی قبلہ نظامی کے لیے غیب ہے، عرش حاملان عرش جو فرشتے ہیں ان کے لیے عرش غیب ہے۔ لیکن یہ سب غیوبات، یہ سب غیب کی چیزیں کسی پر غیب ہے کسی پر غیب نہیں، کسی کے لیے شہادت، لیکن یہ غیب ایسا ہے جو سب کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ، جمادات کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، انسانات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، رسول کے لیے بھی، اولو العزم رسول کے لیے بھی، سب کے لیے غیب۔ لیکن یہ ایسا ہے دیکھنے والا، فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ طور پر رفعت لامکانی کہاں، دنترانی کہاں، منزعانی کہاں، ارے جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یہ سب مغیبات، جنت دوزخ فلسرات حشر نشر، تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ سب مغیبات کہ مخلوقات کے لیے، مخلوقات بعض مخلوق کے لیے تو غیب نہیں شہادت، اللہ سب کے لیے غیب، لیکن شب معراج سبحان اللہ سبحان اللہ، تنہائیاں گواہ ہیں، خلوتیں گواہ ہیں، جو سرور کشور رسالت بندگان خدا، یہ شب معراج جو حضور قاب قوسین کی منزل میں پہنچے، وہاں رب کا جمال بے طائب اپنی نگاہوں سے کیا، اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، رب نے سند دے دی، ما زاغ البصر وما طغى، ایسا کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کسی نے دیکھا، کسی مخلوق نے کسی مخلوق کو اس طرح نہیں دیکھا جس طرح میرے نبی نے مجھے دیکھا۔ تو اللہ کا خدا عرض کر رہا تھا، تو نبی، میرے نبی کے لیے، ہر نبی کے لیے خدا غیب، ہر نبی کے لیے خدا غیب، میرے نبی کے لیے خدا غیب نہیں۔ جو خدا ہی کو دیکھ لے اسے علم غیب نہیں کا سوال، اسے غیب ہی نہیں، جو غیب کو دیکھ لے، غیب کو جان لے تو علم غیب، غیب کو دیکھ لے اللہ اکبر، اسے تو دیدار غیب۔ تو بندے خدا، میرے نبی نے خدا کو جانا نہیں، خدا کو دیکھا، سب سے بڑے غیب کو جس نے دیکھ لیا اب اسے وہی غیب نہیں رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ پوچھا جا رہا ہے نبی کو علم غیب ہے کیا؟
تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حق تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا. اور جو بات کبھی نہیں کہی آج کہہ رہا ہوں، میرے نبی کو غیب داں بنانے کے لیے، میرے نبی کو غیب بین بنانے کے لیے، میرا نبی صرف غیب کو جاننے والا ہی نہیں، غیب کو دیکھنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم بحث کرتے ہو کہ غیب کو جانتا ہے یا نہیں جانتا میرا نبی. میں کہتا ہوں غیب کو دیکھتا ہے میرا نبی. اللہ اکبر سبحان اللہ. بندگان خدا میرے نبی کو غیب داں بنانے کے لیے، میرے نبی کو غیب بین بنانے کے لیے خدا نے عالم غیب کو ہمارے اور میرے نبی کو غیب کی خبریں سنانے والا بنانے کے لیے خدا نے عالم غیب کو عالم غیب بنایا. اس میں ہزاروں مخلوقات کو، لاکھوں مخلوقات کو پوشیدہ کر رکھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا، اور پھر ایک جملہ کہتا ہوں کہ خدا خود چھپا ہے، اس لیے کہ وہ غیب میں رہے اور اس کی خبر غیب کو جاننے والا، غیب کو دینے والا، غیب کو دیکھنے والا نبی مصطفیٰ دے. خدا خود چھپا، چاہتا تو نظر آ جاتا، مجھے بھی نظر آ جاتا، تمہیں بھی نظر آ جاتا، زید و عمر و بکر کو نظر آ جاتا، اسی دنیا میں نظر آ جاتا. اسے نظر آنا ہی ہے، اسے تو نظر آنا ہی ہے. اس عالم میں نہ صحیح، اس عالم میں تو اسے نظر آنا ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ. والذی نفس محمد بیدہ انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون القمر فی لیلۃ البدر. یقیناً اے مسلمانوں، تم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھو گے اسی طرح جس طرح چاند کو 14ویں رات میں دیکھتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رب کو تو دیکھنا ہی ہے، وہاں دیکھنا ہے. وہ تو اس بات پر بھی قادر تھا کہ یہیں اپنا جلوہ دکھایا. بے شک بے شک. نہیں دکھایا. کیوں؟ نبی کو اس غیب میں رہنے والے خدا کی خبر دینے والا بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کو غیب رساں بنانے کے لیے، نبی کو علم غیب تقسیم کرنے والا بنانے کے لیے، سبحان اللہ سبحان غیب کا اللہ. علم پہنچانے کے والا بنانے کے لیے، غیب کی خبریں سنانے والا بنانے کے لیے خدا خود چھپ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا مجھ سے یہاں ہو خدا ہی چھپا تم پہ کرو. بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کیا ہے؟ غیب ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ حضور کو علم غیب تھا. یہ سوال نہیں ہوتا کہ عالم غیب جو ہے، جو چیزیں غیب میں ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں یا نہیں؟ اللہ کی مخلوق. جنت غیب میں اللہ کی مخلوق، دوزخ اللہ کی مخلوق، پورے اللہ کی مخلوق، سب اللہ کی مخلوق. لیکن یہ مخلوق کس سے پیدا ہوئی؟ ہر مخلوق اللہ کی. آنا من نور اللہ وکل شیء من نوری. میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے بنی. تو عالم غیب بھی پورے کا پورا میرے نبی کے نور سے بنا، میرے نبی کے نور سے بنا. تو جس کے نور سے عالم غیب بنا اسے علم غیب ہے کیا؟ کیا بات ہے. زید کے خون سے اس کا بیٹا بنا بکر جس کا نام ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ کو، آپ کے بیٹے بکر کا علم ہے کیا زید صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ کسی آپ سٹیا گیا؟ سٹیانا 60 سے سٹیانا. آدمی کچھ 60 کا ہو جاتا ہے سٹیا. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ 100 کے ہوتے ہیں تو سٹیاتے ہیں. تو مولانا آپ سٹیا تو نہیں ہے. کیوں؟ میرے بیٹے کے بعد
جو میرے خون سے پیدا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ میں نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، میرا بیٹا میرا، یہ اپنا بیٹا ہے، اس کا علم مجھے نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا غیب سارے کا سارا حضور کے نور سے بنا، جس کے نور سے غیب بنا اسے معلوم نہیں کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جنت کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے، حوریں کسے کہتے ہیں، حوریں کیسی ہوتی ہیں، غلمان کیسے ہوتے ہیں۔ غیب کو جاننے سے بڑی بات ہے غیب کی اصل ہونا۔ کیا بات ہے سبحان اللہ غیب کی اصل سمجھ رہے ہو؟ دیکھیے ایک ہے سونے کو جاننے والا، 1 کلو سونا کسے کہتے ہیں اور اس کی قیمت کیا ہے؟ آج بازار کا بھاؤ کیا ہے؟ 1 کلو سونا آج دلی میں کتنی قیمت پر ملے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں ساؤتھ انڈیا میں بول کر عادت ہو گئی، معاف کریں۔ تو عرض کر رہا تھا کیونکہ وہاں اردو کے لالے پڑے ہیں اور دلی والے تو وہ ہیں نواب مرزا خان داغ دہلوی کہتے ہیں اردو ہے جس کا نام اسے جانتے ہیں ہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان ہی ہے۔ تو داغ دہلوی کیا شعر کہے انہوں نے، آیا ایک شعر داغ کا یاد آ گیا داغ دہلوی کا، ہیں تو دہلی والے لیکن دکن میں آرام کر رہے ہیں، شاہ خاموش کے پہلو میں فرماتے ہیں کہ تیرے جلوے کا تو کیا کہنا مگر، تیرے جلوے کا تو کیا کہنا مگر دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے، تیرے جلوے کا تو کیا کہنا مگر دیکھنے والا ہے اسے دیکھا چاہیے، تیرے جلوے کا تو کیا کہنا مگر دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے، اے فلک سامان محشر ہی صحیح، اے فلک سامان محشر ہی صحیح، اپنی آنکھوں کو تماشا چاہیے۔ فقیروں والی بات ہے، تماشائیوں کی بات ہے، یہ اہل دین کی بات ہے، اللہ سب ہمیں تابع دیدار کرے آمین۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ عالم غیب 1 کلو سونا کس قیمت پہ ملے گا آج کل مارکیٹ میں؟ آپ جانتے ہیں 1 کلو سونا آپ کے پاس ہے 2 گرام بھی نہیں ہے، آپ سمجھئے 1 کلو سونے کی قیمت کیا ہے؟ 1 کلو سونا کسے کہتے ہیں، خالص سونا کیا ہوتا ہے، کندن جسے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ہے نہیں۔ تو سونے کو جاننا اور ہے، سونے کا مالک ہونا اور ہے، اور سونے کا مالک ہونا اور ہے، خود سونا ہونا اور ہے۔ تو میرے نبی صرف غیب کو جانتے ہی نہیں، غیب کے مالک بھی ہیں اور خود غیب ہیں، خود غیب ہیں۔ میرے نبی اس عالم شہادت میں آئے، نظر آنے والے بن کر رہے 63 سالہ زندگی۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 60 پر 3 مدراس کی بولی 60 پر 3 سال، وہاں 60 پر 3، 40 پر 2، 50 پر 1، 3 اوپر 60، 60 اوپر 3، یہ چلتا ہے۔ تو کیا کر رہا تھا 63 نہیں وہاں، تو کیا کر رہا تھا صرف مختصر سی زندگی حیات ظاہری جسے کہتے ہیں، اس میں رسول اللہ شہادت عالم شہادت میں آیا، جب نظر آنے والے بنے، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، غائب میں رہ گئے۔ حضور خود غیب، جو خود غیب ہے اس کے تعلق سے پوچھتے ہیں اسے غیب کا علم تھا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حضور خود غیب، کیسے غیب کہ عالم غیب پورے کا پورا ان کے نور سے نکلا، تو ہر غیب کی وہ اصل، اس کے بارے میں پوچھتے ہو کہ حضور کو علم غیب تھا کیا؟ علم غیب بھی میرے بھیا جو مخلوق کو عطا ہوتا ہے وہ مخلوق ہے، اور ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی، تو علم غیب خود اس کے نور سے بنا ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہو علم غیب تھا کیا اسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے سرکار۔ تو یہ علمی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کے ہوش ہو جائیں، جنو بیدار ہو جائے، مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کے ہوش ہو جائیں، جنو بیدار ہو جائے، بندگان خدا یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، حضور سے خطاب فرما رہا ہے کون؟ اللہ رب العزت، اے نبی، اے نبی، تم کو نبی بنانے کے لیے ہم خود غیب میں آ گئے، میں خود پردے میں آ گیا، چھپ گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ نبی کو بھیج کر کہہ رہا ہے کہ دیکھنے والے مصطفیٰ تمہیں دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، ہم نے تمہیں بھیجا۔ اور بندگان خدا حضور کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، حضور کے بارے میں، اچھا آپ حضرات اور سنیں گے، یہیں تک ختم کر دیں گے۔ اللہ وہ حضرات سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حلقہ 11 میں ہوں، اپنوں کی محفل میں ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہو حلقہ 11، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہو حلقہ 11 تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ 11 تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کیا؟ یہ سوال ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ بندگان خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود غیب میں تھے، غیب میں تھے، ہزاروں برس غیب میں، تو خود غیب تھے، اور غیب کی خبر سنانا حضور کا کام، حضور کا کام غیب کی خبر سنانا، غیب کی خبریں دینا۔ تو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں سنانے والے بھی، غیب کو دیکھنے والے بھی، اور غیب کی اصل بھی، اور حضور صرف غیب کی اصل ہی نہیں، صرف غیب کی خبریں سنانے والے ہی نہیں، صرف غیب کا علم رکھنے والے ہی نہیں، غیب کو دکھانے والے، غیب کو دکھانے والے، سب سے بڑا غیب تو خدا عز و جل، اسے دکھانے والے۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے عظیم کتاب، سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح ہے بخاری۔ کہ بخاری شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو حضور غیب کو دکھانے والے، غیب کو دیکھنے والے،
ایک بات حضور نے اپنے اس کلام میں تخصیص نہیں فرمائی کہ میں فلاں وقت غیب کو دکھانے والا نہیں تھا، فلاں وقت سے میں غیب کا دکھانے والا بنا، نہیں۔ اور نصوص میں، دلائل میں، براہین میں مقید کو مطلق کو مقید کرنے کی اجازت نہیں، عام کو خاص کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ عام گفتگو ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے جب بھی مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ اب میرا ایک سوال کہ حضور اس دنیا میں آئے، اللہ کی خبر 40 سال کے بعد بھی، آپ کی عمر شریف عمر ظاہری جب 40 برس کی ہو گئی، آپ 40 سال اس دنیا میں گزار چکے حیات ظاہری، تو اس وقت فرائض کی چوٹی پر چڑھ کر حضور نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں بولو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ۔ تو 40 برس کے بعد حضور نے اعلان فرمایا نا، تو 40 سال پہلے اعلان نہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا؟ نہیں۔ قریب منزل آخر ہے الفراق جگر، قریب منزل آخر ہے الفراق جگر، سفر تمام ہوا نیند آئی جاتی ہے۔ دیکھیے سمجھ رہے ہیں آپ؟ جگر مراد آبادی کہتے ہیں قریب منزل آخر ہے الفراق جگر، سفر تمام ہوا نیند آئی جاتی ہے۔ ایسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر ابھی تمام نہ، ہنوز دلی دورست۔ تو کیا کرا تھا؟ بھول گیا حضرت؟ 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، 40 سال تک حضور نے دعوت کا کام شروع نہیں کیا۔ اس وقت تک حضور نے خود کو نبی نہیں بتایا، اعلان نبوت نہیں فرمایا، تھے نبی لیکن کہا میں انی رسول اللہ انا نبی اللہ نہیں فرمایا۔ سمجھتے ہیں آپ حضرات؟ اس وقت بھی حضور کے لیے یہ حدیث تھی من رآنی فقد رأى الحق، تو خدا کا تعارف بعد پیش کیا، خدا کی خبر بعد دی، پہلے خدا کو دکھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دائی حلیمہ کی گود میں ہیں، خدا کو دکھا رہے ہیں۔ عبداللہ کے پوت ہیں، خدا کو دکھا رہے ہیں۔ آمینہ کے جائے ہیں، خدا کو دکھا رہے ہیں۔ دائی حلیمہ کی بکریاں چرا رہے ہیں، خدا کو دکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھانا کھا رہے ہیں، خدا کو دکھا رہے ہیں۔ پانی نوش فرما رہے ہیں، خدا کو دکھا رہے ہیں۔ سمجھو کیا کہنا چاہتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خدا کی خبر بعد میں دی، خدا کی خبر بعد میں دی، خدا کو دکھایا پہلے، وہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اور پھر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شب معراج میں قاب قوسین کی منزل پر پہنچ کے حضور نے خدا کا دیدار کیا، وہاں بھی کیا دیدار، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اس منزل کے آنے سے پہلے نبی نے کبھی خدا کا جمال دیکھا ہی نہیں، خدا کا دیدار کیا ہی نہیں، خدا کے وجہ کریم کی زیارت کی ہی نہیں، ایسا نہ سمجھیے۔ معراج میں خدا کو دیکھا، بعد میں بیت المقدس میں امامت انبیاء کی، خدا کو دکھاتے رہے، ام ہانی کے گھر سوتے رہے، خدا کو دکھاتے رہے، حتیم کعبہ میں آئے، خدا کو دکھاتے رہے، براق پر سوار ہوئے، خدا کو دکھاتے رہے، خبر مسافہ سے گزرے، خدا کو دکھاتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ کیا بات کیا بات مسلم شریف کی حدیث ہے مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ میں معراج کی شب قبر موسیٰ پر سے گزرا تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ حضور جانتے تھے یہ طالب دیدار پیغمبر ہے. ارینی کہی اس نے لن ترانی سنی ہے, خدا سے لن ترانی سننی تھی سنی, لیکن میں لن ترانی بولنے والا نہیں, میں منرانی بولنے والا. تو موسیٰ بعد میں آئے بیت المقدس میں, پہلے میرا نبی گیا. پیاسا سمندر کے پاس بعد آتا ہے, سمندر پہلے پیاسے کے پاس جاتا. مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي. تو بندگان خدا کیوں گئے؟ موسیٰ کو اپنا جمال دکھانے کے لیے اور موسیٰ کو دیکھنے کے لیے یہی تھے جنہوں نے خدا سے سوال کیا. اگر سوال نہ کرتے تو آج تو دیکھ ہی لیتے, سبحان اللہ بغیر سوال کے دیکھ لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن انہوں نے جو سوال کیا رہتی دنیا کے لیے, رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت بن گیا, رہتی دنیا کے لیے ایک نصیحت بن گیا کہ وسیلے کے بغیر وہاں ڈائریکٹ اللہ سے کہا ربی, وسیلے کی ضرورت نہیں حضرت. دیکھو کیا ہے, وسیلے کے بغیر پیغمبر دعا کرتا ہے. ربی ارینی انظر الیک وقال موسیٰ ربی ارینی انظر الیک. اور موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا, اے میرے رب سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا. اسی لیے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. تلقین درس اہل نظر یک اشارت است کردم اشارت و مکرر نمی کنم العاقل تکفیه الاشارہ. اگر در خانہ کشیش تو ایک آواز بس ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, چارج کر رہا تھا, بھول گیا خدا چارج کر رہا تھا جی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی, ہے میرے پر مجھے جلوہ دکھا, مجھے جلوہ دکھا. ارینی انظر الیک, میں تیرا جمال دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیرے وجہ کریم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. انظر الیک کہا لن ترانی, موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ ہاں دیکھنے والا یہ ہے, وہ دیکھے گا, وہ دیکھے گا. تو یہاں وسیلے کے بغیر دعا ہے. وسیلہ نو وسیلہ, حضور کا وسیلہ نام نہیں ہے, کسی کا نام نہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں حضور کا مقام سب سے افضل, ان کے حضور کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس بات پر اجماع و اتباق و اتفاق پوری امت پر. تو اب حضرت موسیٰ فرما رہے ربی اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا, مجھے جلوہ دکھا. جواب کیا مل رہا ہے؟ فوراً جواب, سڈن جواب, اور لن ترانی, لا ترانی نہیں. لا تستطیع ان ترانی بھی نہیں, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بھی نہیں, دیکھ سکتا ہے لیکن نہیں دیکھے گا ہرگز.